لمس ابراہیم نے بھاگنے کا سوچا کیونکہ وہ یہاں قید ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ دوسرا وہ اس مغرور بدلحاظ اور گرگٹ جیسے انسان کی بات کیوں مانتی جو ایک پل میں اتنا کیئرنگ اور پولائٹ بن جاتا اور دوسرے ہی پل انجان بن جاتا۔ نیم جڑا کریلا وہ من ہی من میں اسے کوسی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روم سے باہر نکلی۔ بس ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں، وہ دعا کرتی ادھر ادھر دیکھتی حال کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حال بالکل خالی دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی دھیرے دھیرے بڑے محتاط انداز میں نظر دوڑاتی پورے 20 منٹ میں داخلی دروازے تک پہنچی۔ اف کیا ضرورت اتنا بڑا محل بنانے کی، وہ سچ جھنجھلائی۔ ایک بار پھر سے چاروں طرف نظر دوڑاتے اس نے سکون کا سانس لیا کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ خشک ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی، وہ کپ کپا کر کہ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، چاند بھی بادلوں میں چھپا بیٹھا تھا، پر اسے کسی بھی طرح کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ آنکھیں موند کر گہرا سانس ہانچ گیا۔ نہ جانے زندگی کیا کھیل رچا رہی تھی اس کے ساتھ۔ اس نے اپنے بیگ بھی نہیں لیا تھا، فون بھی نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ اگر فون ہوتا بھی تو وہ کیا کر لیتی؟ کون تھا اس کا جو اسے مشکل سے نکالتا؟ ایک نام نہاد باپ تھا جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ آنکھیں بے تحاشا آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی آگے بڑھی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی، کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا کتا زبان نکالے اس کے سامنے آ رکا، جیسے اس کے لیے رکھا گیا ہو کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ کتا کیا، وہ تو کوئی ہونہار بلا تھی۔ لمس ابراہیم چیخیں مارتی اندھادھند بھاگی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کس طرف جا رہی ہے اور کتنی تیز بھاگ رہی ہے، بس اتنا پتا تھا کہ اگر وہ کتا اس تک پہنچا تو اسے آگے کا سوچتے ہی اس کی جان ہوا ہوتی۔ پیروں سے جوتے نکل کر نہ جانے کہاں گر گئے تھے، ٹانگوں میں جان بھی نہ پیدا ہونے لگی تھی، سانس بری طرح سے پھول چکا تھا، اسے لگ رہا تھا آج وہ مر ہی جائے گی۔ اچانک وہ کسی دیوانما وجود سے ٹکرائی۔ مقابل نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے کانپتے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لیا، اس کے سینے میں منہ چھپائے سانس لینے کی تگدو کرنے لگی۔ انور، انور! وہ کتے کو دیکھتا غصے اور غضب سے ملازم کو پکارنے لگا۔ کتا اپنے مالک کو دیکھا وہیں بیٹھ کر جو اسے وقت شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ صاحب وہ سر جھکا حاضر ہوا۔ کس نے کھولا؟ ایسا وہ غصے سے زیادہ کیونکہ ابھی انہیں کھولنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ لمس ابراہیم اس کے دھارنے پر خوف زدہ ہوتی، اس کی شرٹ پر اپنی گرفت مضبوط کرتی، مزید اس میں چھپی صاحب وہ میری غلط۔ وہ خوف سے کام تھا، ابھی بولا شٹ اپ یو ایڈیٹ، اگر کچھ ہو جاتا تو جان سے مار دیتا میں تمہیں۔ وہ اس کی گردن اپنی گرفت میں مضبوط کرتے دار، اس کا دل چاہ رہا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسی کتے کو ڈال دے۔ اب دفع ہو جاؤ، وہ اس سے بھی ساتھ لے کر جاؤ یہاں سے، وہ گرجا۔ ملازم تیزی سے وہاں سے نکلا، وہ لڑتی اس کے سینے پر آنسو بہاتی، نہ جانے کہ وہ اسی سے بھاگتی تھی اور خود کو اسی کی پناہوں میں محفوظ بھی تصور کرتی تھی۔ ہے مرمر وہ چلا گیا، سب ٹھیک ہے، ڈونٹ کرے۔ بازر شاہ نے اسے خود سے الگ کر کے سامنے کرنا چاہا پر وہ مائل نہ تھی، تبھی اس کے کان میں جھکے مدھم آواز میں بولا نہیں پلیز، وہ آ جائے گا۔ اس کے شرٹ کو مٹھیوں میں بیندھتے پھولے سانس کے ساتھ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ دل پوری طرح سے لرز رہا تھا، وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ جاتے تھے تبھی اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اندر کی جانب وہ کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی۔ تیزی سے فاصلہ بور کرتے اسے روم میں لا کر بیڈ پر ڈالا۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے اس پر جھکا۔ کیا حرکت یہ لمس ابراہیم؟ تمہاری زندگی کو ہتا یہ بات تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ایسی کون سی زبان ہے جو تمہیں سمجھ آئے گی؟ وہ تنہے اعصاب کے ساتھ دبے دبے لہجے میں کرہتگی سے گویا ہے، وہ خوف سے آنکھیں میچ کی سانس تو پہلے بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی میچو آنکھوں کو دیکھتا درستی سے بولا اور اسے ہاتھ سے ڈرا کھول کر اس میں سے انہیلر نکال کر اسے سانسیں مہیا کی۔ لمس ابراہیم کو اپنی بے بسی پر رونا ہے، اس نے نم ہوتی آنکھیں وا کر کے خود میں جھکے بازر شاہ کو دیکھا جس کی آنکھیں پھر سے سنہری تھی۔ اسے لگا اس کے زخموں پر نمک پاشی کرنے آتا تھا۔ اس کے سامنے آپ ایک بات آج شدت سے محسوس ہوئی اسے کہ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا بلکہ وہ تڑپتا تھا اس کے زخموں پر۔ جی کر بھی کیا کروں گی، میں بہت تھاکے ہوں۔ یہ ادھار سانسیں لیتے لیتے یہ زندگی مجھے راز ہی نہیں آتی تو اس سے چھوڑنے میں قباحت کیا ہے؟ وہ آنسو بہاتی بڑے سکون سے بازر شاہ کو زلزلوں کی زد میں دیکھی۔ وہ لب بیچے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا۔ بکھرے سے آبشار گٹاؤں کی مانند تکیے پر بکھرے ہوئے تھے،
خشک موسم کے باوجود پیشانی پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ سیال بھی بلکہ نم ہوتی، ایک دوسرے سے چپکی ہوتی، چھوٹی سے ناک سوئے ہو تھی، سرخ گلال لب بھی سوجے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے نچلے لب کو انگلی سے سہلایا۔ لمس ابراہیم تڑپ اٹھی، اسے لگا انگاروں نے اسے چھو لیا، دل اس کی حرکت پر ڈوب کر ابھرا۔ کیوں مجبور کر رہی ہو لمس ابراہیم کے بادشاہ پاگل ہو جائے، کیوں میرے اندر سلگتے لابے کو ہوا دے کر عاطف فشاں بنانا چاہتی ہو؟ میں آزاد فضاؤں کو آواز ہی مجھے قید کرنے کی کوشش کر کے آپ اپنا بہت بڑا نقصان کرے گی مرمیڈ، مجھے سہتے ہی رہنے دے، میری نرمیاں آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ جو بادشاہ نرم ہوا تو آپ کو اپنے اندر سمو لے گا، پھر باہر کی دنیا کی ہوا بھی آپ کے لیے ناپید کر دوں گا۔ آپ کو جینے کے لیے بے سانس بادشاہ کے سانسوں سے لینا ہوگی۔ وہ نرمی سے اس کی ایک ایک نرس کو چھوتے ہوئے مدھم آواز میں سرگوشی میں بولے، اس کی جان طوفانوں کے زیر اثر کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس قدر نرمی و ملامت سے اتنے پرشدت الفاظ کیسے بول لیتا تھا؟ سوچنے سمجھ کی صلاحیت صفر ہو گئی تھی۔ اسے اپنا چہرہ آگ مانت جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کی یہ آنکھیں بہت سی انکہیں التجائیں کرتی ہیں، مجھے باندھنے کی کوشش میں ہیں، ان پر یہ اٹھتی جھکتی لرزتی مجھے اپنی جانب مال کرنے کا کام پوری طرح سے سر انجام دے رہی ہے۔ جس دن ان صداؤں کے آگے بادشاہ بیٹا آپ کو اپنی گرفت میں قید کر گے، پھر آپ میری اجازت کے بنا سانس بھی نہیں لے پائیں گی، کیونکہ بادشاہ ہر لفظ سے ناواقف ہے سوائے جنون کے۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں بیچے چکا، ان میں گہرا سانس بھر کر ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا۔ وہ سوئے ہوئے اس کی حرکت پر لگ رہا تھا آج وہ اس کی جان لے کر ہی مانے گا۔ پلیز دور دور ہو جائیے، وہ ساتھی سے آنکھیں میرتی ملتجی لہجے میں بولی۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ کچھ اور اس کے قریب رہا تو وہ ہار جائے گی۔ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اب خود کو تکلیف مت دینا مرمیڈ، ورنہ بادشاہ کے جنون کو سہنا لمس ابراہیم کی جان کے لیے بالکل بھی سہل نہیں۔ وہ انگلی سے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتا، ہر منہزی لہجے میں بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھی سرخ طاہر متغیر ہوئی، وہ اٹھا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ چت لیتی گہرے گہرے سانس بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ جانے باہر آ جائیے اب۔ عالم راؤ بار پر بیٹھا 20 منٹ سے ہجر کا انتظار کرتا، پر وہ ڈریسنگ روم میں گھسی، ابھی تک باہر نہیں آ رہی تھی۔ جانب اب اگر آپ باہر نہیں تو میں آ جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں باہر نہیں آ رہی۔ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا، وہ اپنے شانوں پر اپنے سنہری بال پھیلائے سر جھکائے کسی نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح باہر آئی۔ پنک کلر کی سلیو لیس شرٹ پہنے، اس کے ساتھ پنک کی ٹراؤزر پہنے، سنہری بالوں کے آبشار جو گھٹنوں کو چھو رہے تھے، بالوں سے اپنے بازو کو چھپاتی وہ سے پیاری لگ رہی تھی۔ عالم راؤ کو ٹوٹ کر اس کے پیارے اس کا دل چاہ رہا تھا، اپنی گولڈن ڈال۔ ان کا جذبوں سے بوجھل گمبھیر لہجے اس کی سماعت سے ٹکرایا، وہ جی جان سے لرزی، ٹانگیں جیسے ہلنے کو انکاری تھی۔ ایسے کم کلوز ٹو می، وہ ہر لفظ پر زور دیتے کچھ سہجی سے بولا۔ وہ سہمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی۔ عالم راؤ نے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ خوف سے اس کے منہ سے دبی دبی چیخ نکلی۔ عالم راؤ کے ہونٹوں کا تبسم بکھرا، اس کا چھوٹا سا نرم گلداز وجود اس کے کسرتی سینے پر کسی پھول کی مانند بڑا تھا۔ عزت ایک پل میں منتقل ہوئی، دل 200 کی سپیڈ سے بھاگ رہا تھا۔ مائی گولڈن بیوٹی، یو لوکنگ سو سویٹ، دل چاہے کھا جو اپنی ڈال کو۔ اس کے سوئے ہوتے پھولے گال کو دانتوں میں دباتے مدھم آواز میں بولا۔ پہلے وہ ایسے کپڑے پہن کر شرم سے پانی پانی ہوتی، اس پر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ ہونٹ موڑتے رونے کی تیاری پکڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ زور سے لگ گئی میری ڈال کو؟ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر متفکر ہوا، نرمی سے اس کے گال کو کے اوپر لب رکھ، مجھے نہیں پہننے کے کپڑے، یہ اچھے نہیں۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوہ میرا چھوٹو سا بیبی، کیا مسئلہ ان کپڑوں میں؟ جانم اتنے اچھے تو لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں بولا۔ نہیں اچھے، بازو بھی نہیں ہیں۔ وہ نوٹے پان سے بولی۔ کوئی بات نہیں جانم، تم کون سا باہر جاؤ گی؟ یہ ڈریس پہن کر باہر جاؤ گی؟ نائٹ ڈریس ہے بیبی، اس نے سمجھا۔ وہ اسباب میں سر ہلا گئی۔ کیا میں وہاں باہر جا سکتی ہوں؟ اس کے سینے سے اٹھتی بھاگتی گلاس وال کے سامنے کھڑے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے اور کمر میں بازو حل کر کے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا۔ ہجر کو لگا جیسے وہ دہکتے انگاروں کی لپیٹ میں آگے ہے۔ کہاں جانا میری ڈال کو؟ اس کے بال میں منہ چھپاتے ہمار آلودہ لہجے میں استفسار کرتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سانس لوگی، وہ جہاں بہت سارے پھول ہیں۔ وہ مشکل اس کے قرب میں بولی۔ وہ سن کانپ رہا تھا۔ میں چلی جاؤں؟ اس سے بس ان پھولوں کے پاس جانا تھا۔ صبح جائیں گے جانم۔ اس کے
ہاتھ کی مومی انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلی میں الجھاتے ہوئے ملامت سے بولتا اس کی انگلیوں کے بورڈ کو لبوں سے چھونے لگا۔ ہزل کو لگا ببی کی جگہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل اٹھا۔ وہ چھوٹی سی ڈال اس کے شکنجے میں قید پھڑا بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے لگ چکا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی جانا بڑھا۔ اس بربر ڈال کا خود بھی شرٹ اتار کر اس کے پہلو میں دراز ہوا اور ہاتھ بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں بیچ لیا۔ اس وقت وہ صرف بلیک بنیان اور بلیک ہی ٹراؤزر میں تھا۔ اس کے مضبوط پھولے ہوئے بازو دیکھا ہزل کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ سو جا جانم، اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس کے بعد میں انگلی چلانے لگا۔ مجھے ایسے نیند نہیں آئے گی۔ اس کے چوڑے سینے پر اپنے ملائم ہاتھ رکھتی اسے دور دھکیلنے لگی، پر عالم راؤ کی گرفت مضبوط تھی۔ جانے آج کی سوجے اب ایسے ہی عادت ڈالیے۔ آپ کو اپنی جان کے دل کے قریب رہ کر اس کی دھڑکنوں کی بے ہنگمی کو سکون بخشنا ہے۔ وہ نرمی سے اس کی مزاحمت کرنا، ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں ملائمت سے تھامتے اس کی پشت پر لب رکھتے اسے اپنے دل کے مقام پر رکھ کے اس کے پرہیدہ لمس اور پرتوش مجنونانہ سرگوشی پر شروع ہوتی اپنی سانسوں میں تڑپتے دل کو ابھی سنبھال ہی تھی کہ اپنے ہاتھوں کے تھیلی پر اس کی دھڑکنوں کی بھی ہنگم اس کی جان لبو پائی تھی۔ وہ سختی سے آنکھیں میلتی اس کے سینے پر سارا کی جانے عالم راؤ کے لب مسکائے۔ اس سے نازک بڑی کو احتیاط پر اس سے بچنے کو اسی کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ ابھی کچھ پہلی بھی تھی کہ وہ اس کے سینے پر سارا کے گہری سانس لیتی نیند میں چلی گئی تھی، نیند میں محو ہو گئی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتا اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ہوڈی ڈالتے چبا ماسک کا ایک آخری نظر اس اپنی متاح جہاں پر ڈالتے وہاں سے نکل چلا گیا۔ یہ صدام خان پاگل ہوا پھر ہے جب سے تم ہزر کو سے چینا ہے۔ پورے شہر میں اس کے آدمی پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ہمیں۔ اس کی حالت بھی قابل رحم ہے۔ مونا اسے قاقت آہر میں تمساہ اڑاتے بولی، ڈھونڈنے دو اسے، اب اسے میری گولڈن ڈال کے پیروں کی خاک بھی نہیں ملے گی، اسے آسانی سے موت بھی نہیں ملے گی۔ تڑپا کر ماروں گا اسے، اس قدر زندگی کو تنگ کروں گا اس پر کہ موت کے لیے گر گرائے گا وہ کتا۔ وہ تیر سے دوڑا تھا اپنی زندگی کے چلے ہوئے بازو کو یاد کر کے۔ نہ جانے پہلے بھی وہ اسے کتنی تکلیفوں سے دوچار کرتا رہا ہوگا۔ وہ اپنی جان کے ایک ہی کانسو کو بدلے اسے خون کے آنسو رلا کر لے گا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں کو دیکھتی مونا جرجی لی اٹھی۔ یقیناً صدام خان کا انجام بہت برا ہونے والا تھا، اور ایک بات یہ وہ لوگ لمس ابراہیم کو بھی تلاش کریں۔ صدام خان نے اس کا سودا کی ہے، جابلحان سے کوئی بہت بڑی ڈیل کی ہے جس کی صورت میں اسے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور لمس ابراہیم کے نہ ملنے پر جابلحان اسے موت کی نیند بھی سلا سکتا ہے۔ مونا نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ تو شکر تھا اس بادشاہ یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ اس لڑکی کے بارے میں ایسا بولنے پر پھر سے اس کی جان کو آ جاتا۔ ایک چیز سی اٹھی تھی اس کے دل میں، پر وہ جلدی ہی اپنے دل کو سنبھالتے جانے عالم راؤ کی جانب متوجہ ہوئی۔ مونا، تم صدام خان کے گھر کے تمام سسٹم کو ہیک کرو، مجھے جلد سے جلد اس کی ڈیٹیل کے بارے میں جانا ہے۔ وہ اسے حکم دیتا تو حکم بڑے انداز میں بولا، تبھی بادشاہ اندر داخل ہوا تھا۔ جان کوئی فیروز نامی ماسکو سے یہاں آیا صدام خان کے فارم ہاؤس میں خفیہ ذرائع سے یقیناً کوئی بہت بڑا کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ بادشاہ نے آتے ہی اسے انفارمیشن دی، جس کے لیے عالم راؤ نے پچھلے 3 دن سے اسے صدام خان کی ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے کو کہا تھا۔ قاضی کر رہا تھا ہم صدام خان کے فارم ہاؤس سے آئیں گے، اس کی چیلے فیروز کو اپنا دیدار کا شرف بخشیں گے۔ ریان ملک پاگل سا ہو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ لڑکی اسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی، جو اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دماغ بری طرح سے الجھا ہوا تھا، اس کے پاس جانے سے بھی کترا رہا تھا۔ اس کے سوالوں کا وہ کیا جواب دیتا۔ اسے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ اپنی ماما کو یاد کر رہی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، پر ماں یاد تھی۔ اسے ڈر کا کہنا تھا کہ وہ یقیناً اپنی ماں سے بہت پیار کرتی، تبھی وہ سب کچھ بھول جانے کے بعد بھی اسے اس کی ماں یاد تھی۔ اب اس کی ماں کہاں سے لاتا جو 4 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ عالم راؤ نے اسے اپنے ساتھ راؤ پیلس میں لانے کا کہا تھا۔ وہ تو رات کو ہی نکل جانا چاہتا تھا، پر عالم راؤ نے اسے منع کر دیا کہ وہ لوگ صبح نکلے۔ انہیں عالم راؤ کو آگاہ کیا تھا اس کی حالت سے، اور یہ بھی کہ وہ اس سے اپنا شوہر سمجھ ہی ہے۔ آگے سے عالم راؤ نے اسے اس کا جو حل سنایا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، پر اس کے سوا کوئی حل بھی تو نہ تھا اس کے پاس۔ تبھی اس نے فیصلہ لیتے فون ملا تھا۔ عالم راؤ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا، جہاں نرس اسے تیار کر کے باہر لا چکی تھی۔ انگوری رنگ کی شارٹ فراق کے ساتھ ہم رنگ ٹراؤزر اور نازک سا دوپٹہ، اپنے سر پر جمع شفاف رنگن میں بے شک زردیاں گلی ہوئی تھی۔ براؤن آنکھوں کے ہلکے تھے، لب خشک سے لگ رہے تھے۔ کم سن سا سراپا تھا،
پر وہ پھر بھی دلکش تھی۔ اتنی بیماری کاٹنے کے بعد وجود حسن کا پیکر تھا۔ لہجے لیجیے ڈاکٹر ریان، آپ کی وائف ریڈی ہے۔ نرس نے اسے ریان ملک کے قریب لا دے کہا تھا۔ شکریہ سسٹر۔ وہ اس کے قریب آتا اسے سہارا دیتے بولا تھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بامشکل کھڑی ہے۔ ریان ملک نے اس کی مشکل آسان کرتے ستارہ کو اپنے باہوں میں بڑھا تھا۔ ریان ملک کو لگا جیسے اس نے کسی پھول کو اپنے باہوں میں بڑھ لیا ہو۔ وہ بنا ریاکٹ کیے اس کے فراغ سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کے سینے سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ شاید اتنی سی مشقت باہی وہ تھک چکی تھی، پر اس کے سمر پر ریان ملک جیسے دل سا گیا تھا۔ اس کے پورے وجود میں برقی لہر اڑ گئی تھی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی پر مشکل خود پر ضبط کرتے وہ ہاسپٹل سے باہر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ آپ لوگ نزدیک سے نزدیک آتے گئے، پہلے دلربا دل کے مہمان ہو گئے۔ یہ داستان آپ کی تو نہ تھی، یہ تو 4 سال پرانی تھی جب اس کے زخموں سے چور وجود کو عالمرو نے اسے سونپا تھا۔ ریان ملک اور ستارہ نکاح اسپیشل۔ ریان ملک کا فیصلہ سنتے عالمرو نے اسے فارم ہاؤس آنے کو کہا تھا جو کہ ہاسپٹل سے کافی قریب تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ یہاں پہنچے تھے۔ ستارہ کو ایک روم میں چھوٹے بہت لاؤنج میں بیٹھا تھا اور مونا ستارہ کے ساتھ روم میں تھی۔ وہ مسلسل بے چینی سے دروازے پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ ناظر شاہ خاموش سے اس کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ یہی بے چینی تو اس کی نس نس میں بھی بڑھ جاتی تھی جب لمس ابراہیم اس سے دور جاتی تھی۔ تبھی مونا روم سے باہر نکلی تھی۔ ریان ملک بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ مونا کیا کہا اس نے اس کی بے چینی پر بازر شاہ نے آنکھیں گھمائی۔ کوڑی مند گئی ہے۔ مونا ریان ملک کے قریب آتے چلاتی، سچ وہ بھی خوشی سے چلائے۔ بازر شاہ نے بیزاری سے ان دونوں ڈرامے بازوں کو دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ٹھیک ہے۔ بازر شاہ کے دیکھنے کام گورنے زیادہ پر وہ ایک دم سے سنبھلتے بولا۔ مونا نے اپنی ہنسی دبائی۔ تبھی عالمرو لاؤنج میں داخل ہوا تھا، ساتھ میں مولوی صاحب اور 2 گواہ بھی۔ مونا ستارہ کے چہرے سرخ دوپٹہ ڈالتے اسے سہارا دیتے باہر لائی۔ اسے ریان ملک کے پاس صوفے پر بٹھاتی خود وہ صوفے کے قریب ہی کھڑی ہوگی۔ ستارہ کے دل کی حالت نہ جانے کیوں عجیب سی ہو رہی تھی۔ دل پوری طرح سے لرز رہا تھا۔ اپنے پسینے سے نم ہوتی ہتھیلی کو ایک دوسرے سے مسلتے وہ اپنے اندر کی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ وہ تو پہلے اس کا شوہر تھا، یہ تو بس ایک فارمیلٹی تھی۔ ریان ملک اپنے قریب بیٹھے نازک سے وجود کی لرزش اچھے سے محسوس کرتا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ستارہ ریان ملک بن گئی تھی۔ بازر شاہ اور عالمرو نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ ریان ملک آج سے میری بہن ستارہ تمہارے حوالے، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو تم بھی شدید تکلیف میں آ جاؤ گے۔ عالمرو نے اسے ذرا سردی سے گلے لگاتے وارن کرتے ہوئے کہا۔ ریان ملک مسکراتا بلا وہ کیوں اپنی زندگی کو تکلیف دیتا۔ وہ تینوں فارم ہاؤس سے نکلے تھے راؤ پیلس کے لیے۔ عالمرو اور مونا ایک گاڑی میں تھے، بازر شاہ اپنی گاڑی میں اور ریان ملک ستارہ کے ساتھ ہی۔ سنیے، گاڑی چلاتے ریان ملک کو دیکھتے ستارہ نے مدھم آواز میں اسے پکارا تھا۔ ریان ملک کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں رس گھول دیا۔ جی سنائیے، وہ بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ ایک نظر اس گڑیا کو دیکھا تھا جو اپنا آدھے سے زیادہ چہرہ دوپٹے میں چھپائے اس کی جانب رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے؟ وہ آنکھیں جلملاتے معصومیت سے جواب طلب تھی۔ اس کی معصومیت ضبط کرتا متبسم ہوا۔ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں پرنسس۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ملائم چہرے کو دیکھتے نرمی سے گویا ہوا تو وہ خاموشی سے سارے حالات سامنے دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ وہ ایک بار پھر سے اس کی جانب مڑی۔ سنیے، اف، اس ننھی سی گڑیا کا طرز تخاطب۔ جی فرمائیے پرنسس۔ وہ جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ میں اب یہ پیچھے کر دوں؟ یہ بہت چبھ ہے۔ وہ دوپٹے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے چہرے سے اوپر اٹھائے روحانسی ہوئی تو ریان ملک نے گاڑی کو ایک سائڈ پر روکا۔ وہ معصوم سی گڑیا شدید مشکل میں لگ رہی تھی۔ ریان ملک نے آہستہ سے دوپٹے کو تھام کر پیچھے کرتے سر پر جمایا۔ وہ ایک انجانے سے احساس کے تحت سرخ ہوئی تھی۔ اس سے متغیر ہوتا دیکھ وہ محظوظ ہوا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اس کے چہرے پر جھکتے مدھم سرگوشی میں بولی۔ ریان ملک کی نرم گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتے اس کی پلکیں لرزتی جھکی جیسے پسلیاں توڑنے باہر آنے کو ہوا۔ ریان ملک نے متبسم نظر سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا تھا۔ ایک نظر اس گڑیا کو دیکھتے وہ اس کے بچھانے پر جھکتا محبت بڑا بوسہ ضبط کرتے ستارہ کو جی جان سے لرزا گیا، پر ایک عجیب سا سرور جو اس کے رگوں پہ میں سریر کر گیا تھا، جیسے کسی بنجر زمین میں بارش کا پہلا قطرہ، جیسے صبح کی سحر میں کسی پھول پر شبنمی بوندوں کی دلکشی۔ وہ اسے اپنا لمس بخشتے اس کی جانب دیکھنے لگا جو آنکھیں مدے مدھم سانسیں دیتی ریان ملک کو مبہوت کر گئی۔ گھر چلتے ہیں پرنسس، اس سے پہلے کہ میں یہیں آپ کے ہوش ٹھکانے لگا دوں۔ وہ اس کا مرمری ہاتھ
تھامتے اس کی پوچھ پر بھی اپنا لمس مہکاتے گاڑی سٹارٹ کر گیا، جس پر ستارہ اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالتے دوسری جانب رخ موڑتے باہر دیکھنے لگی۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رو پیلس کے برج میں رکی تھی۔ بادشاہ کو شاپنگ مال جانا تھا، تبھی اس نے اپنی گاڑی مال کی جانب موڑ لی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ریان، تم ستارہ گڑیا کو لے کر اپنے روم میں جاؤ، مونا تم مالی سے کہہ کر کچھ لائٹ سا بنواؤ۔ عالم برو دونوں کو مخاطب کرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ ریان ملک نے ایک نظر ستارہ کی جانب دیکھا جو ابھی تک گردن جھکائے ہوئے تھی۔ آؤ ڈارلنگ، میں تمہیں روم تک چھوڑ دوں۔ مونا ستارہ کو سہارا دے دی نرمی سے بولی، جس پر ریان ملک نے چھوٹی آنکھیں کرتے اسے میسنی کی حرکت کو دانت پیس کر اس کے سامنے آ کھڑا کیا۔ مونا ڈیر، یہ کون ہے؟ انہیں دونوں کے سامنے آتے سوال لگا۔ ریان ملک، کیا تم اندھے ہو چکے ہو؟ یہ میری طرح ایک پیاری سی لڑکی ہے، اور اب کے ماں معصومیت سے بولی۔ ریان ملک کا دل چاہا اس بوتنی کی گردن مروڑ دے۔ مونا، یہ بیوی ہے میری، اور اس کی ذمہ داری میں اچھے سے نبھا سکتا ہوں، تمہیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنوس انداز میں دانت پیسے بولا۔ اس کی جانب آیا ایک نظر ستارہ کو دیکھا جو اپنی انگلیاں چٹائے نروس سی کھڑی تھی۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جس پر وہ شرم سے ہوتی اس کی سینے میں سر چھپا گئی۔ مونا اس لڑکی کی بے شرمی اور چالاکی پر کھلکھلاتی اس کے پیچھے ہی اندر بھاگی۔ ستارہ مونا کا کھلکھلانا سنتی مزید میں سر گھسا گئی۔ دھیان سے ریحان کہیں گرا مت دینا بچی کو۔ مونا نے اسے تانگ کرنے کو پیچھے سے آواز کرتی، شٹ اپ ایڈیٹ، گیٹ لاسٹ بندریا۔ وہ بنا مڑتا اپنے روم میں گھستے ٹھار سے دروازہ بند کر گیا۔ آہستہ سے ستارہ کو بڑھ اٹھاتے ہوئے دروازہ بند کرتے اس کی جانب آیا۔ اپنی جانب واپس آتے دیکھ اپنے پاؤں سمیٹ گئی۔ اس کے سمیٹنے کی حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ ہاں تو سویٹ ہارٹ، کیا کہہ رہی تھی تم گاڑی میں؟ اب آپ سکون سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ میں پوری جی جان سے ہمت گوش ہوں بیبی۔ اس سے ایک جھٹکے میں اپنی جانب کھینچا۔ شریر براؤن آنکھوں سے اس کے ایک ایک نگوش کو نہارتے مجنونانہ سرگوشی میں اس کے کان میں رس گھولتے بولا تھا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی، دل سوکھے پتے کی مانند پھڑپھڑا اٹھا۔ جی کچھ نہیں۔ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے پڑے دھکیلنے کی کوشش کرتی باب مشکل بولے، پر مجھے تو کہنا ہے بہت کچھ مائی شائع اسٹار۔ وہ اس کے مزاحمت کرتے محروتی ہاتھ کو تھامتے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اس کی مخمور سرگوشی پر وہ نازک سی جان کام تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے لگی۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے دور ہونا چاہتے تھے، تبھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی، مجھے بھی بہت۔ اس کی تھوڑی کو اپنی دو انگلیوں سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے نازک سے پنگھوڑی سے لبوں کو دیکھتے ہنوز انداز میں بولا، اسی کی نظروں کی تپش کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے ستارہ کا حلق میں سانس اٹکا تھا۔ نہیں بابا، بھوک لگی ہے۔ وہ اس کا دھیان بھٹکانے کو الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے۔ ریان ملک کی آنکھوں میں اس کی قربت کے سرور سے گلال آلودہ ہونے لگی تھی۔ یقین جانو شائننگ اسٹار، مجھے بھی وہ اس کی چارک کو سہلاتے خمار آلودہ آنکھوں میں اس کی چارک پر ڈالتے بول رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھے، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ کافی دیر سے اپنے ذہن میں چلتے سوال کا جواب چاہتے تھے، اسی بہانے شاید اس کا دھیان بھی بھٹک جاتا۔ پوچھو مائی شائع اسٹار۔ اور نرمی سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹاتے بولا، آپ نے دوبارہ نکاح کیوں کیا؟ وہ نظریں جھکائے جواب طلب تھی، کیونکہ ہماری نکاح کو تم بھول گئی تھی، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تمہیں رخصت کروانے سے پہلے دوبارہ نکاح ہو تاکہ تم بھی مطمئن ہو جاؤ۔ شاید وہ جانتا تھا وہ شاید کہ سوال ضرور کرے گی، تبھی وہ پہلے سے جواب تیار کیے بیٹھا تھا۔ ہمارا نکاح کب ہوا تھا؟ وہ مزید جاننا چاہتی تھی۔ بچپن میں، جب تم 12 سال کی تھی تب۔ اس کے حسین چہرے پر نظریں جمائے مسکرا کر بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتے ریان ملک کا موبائل رنگ ہوا۔ سویٹ ہارٹ، وہاں وارڈ روم سے کوئی کمفرٹیبل سا ڈریس پہن لو، پھر ہم تمہاری بو کا علاج کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا لمس بکھیرتے موبائل بالکونی کی جانب بڑھا۔ پیچھے وہ بھی اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، جہاں سامنے ہی وہ سنہری بالوں والی پڑی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں سے الجھی بیٹھی تھی۔ وہ چلتا اس کے جانب آیا، وہ اس کے بے حد لمبے سنہری بال دیکھتے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تبھی ہیزل کی نظر آئینے میں اپنے پیچھے نظارت عالم کی جانب دیکھا۔ وہ اکیلے ہی لمحے سسک اٹھی۔ وہ جو اس کے وجود کے سحر میں جھگڑا ہوا تھا، اس کے رونے پر یکدم سے ہوش میں آتے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بڑھ گیا، جس پر وہ مزید سسکتی اور رو پڑی، کیا میری جان کو کس کی ہمت ہوئی میری گولڈن ڈال کو رلانے کی؟ پتہ مجھے عالم رو جان لے لے گا اس کی۔
وہ ساتھی سے اپنے سینے میں بینتے کرایا تھا جس پر وہ سہمتی اسے دھکا دیتی اس سے دور ہوئی۔ عالم راؤ کو لگا جیسے وہ اس سے دور نہیں ہوئی بلکہ کسی نے اس کے سینے سے دل کو نوچ کر نکال لیا ہو۔ گندے آئی ہیٹ یو، وہ روٹتی روح موڑ کے عالم راؤ کا دل کیا اپنا ہی حشر کا تھا۔ وہ کیوں ہر بار بھول جاتا تھا اس کی گولڈن ڈال کتنی نازک سی، اس کی دیوانگی اسے خوب زدہ کر دیتی تھی۔ جانے جانم آئی ایم سوری، اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بٹے معذرت ہوا تھا۔ ہزل کی دھڑکنیں تھمی تھی اس کے ہزار میں۔ اوکے اب چھوڑیے، وہ مزاحمت کرتے بولی، پر عالم راؤ نے اسے آزاد کرنے کے بجائے گھما کر اپنے سامنے پھر سے حسار تانگے آپ بتائیے کیوں رو رہی تھی؟ میری گولڈن ڈال اس کے پورے گالوں سے آنسو اپنے بورڈ سے چنڈے الفت و محبت سے دریافت کر رہا تھا جس پر اسے ایک بار پھر سے یاد آتے رونا آیا۔ جانب بتائیے کیا ہوا، کیوں مزید پاگل کریں اپنے عالم کو؟ وہ نرمی سے اس کی سنہری آنکھوں پر اپنا دہکتا لمس چھوٹے ملائمت سے بولا جس پر وہ سرخ ہوتی اپنی ناک اس کی چرٹ سے رگڑتی عالم راؤ کو مسکرانے پر مجبور کر دی۔ شاید ہی کسی اور کو دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ میرے بال نہیں باندھے گی، بہت الجھ کے ہیں، پہلے آنا بھی سلجھاتی تھی اب سلجھ ہی نہیں رہے، بہت درد ہو رہے، وہ اسے بتاتے پھر سے رو دی۔ عالم راؤ کے دل میں ایک تیر سی اٹھی تھی۔ میری جان، میں ہوں نا، میں سلجھاؤں گا اپنی گولڈن فیری کے بال، بالکل بھی درد نہیں ہوگا میری جان کو۔ اس کے بالوں پر بے تحاشا بوسہ دیتا اسے خود میں بینچ کیا مجھے آنا بھی کی یاد آ رہی ہے، وہ جیسے آج رو رو کر عالم راؤ کے دل کو زہم زہم کر دینا چاہتی تھی۔ آ جائیں گی وہ 2-3 دن میں، جانے روح رحم کرو اپنے روح من پا۔ وہ اس کی آنسو اپنے لبوں سے چنتے دیوانگی سے بولا، چلو آ جاؤ، آج میں خود بال بناؤں گا اپنی جان کے۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھاتے برش پکڑتے نرمی سے اس کے بالوں میں چلانے لگا۔ وہ نرمی اور توجہ سے اس کے بال میں برش چلاتا رہا۔ ہزا بےخودی کے عالم میں اس حسن کے دیوتا کو دیکھنے میں محو تھی، اسے تو جیسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو پا رہا تھا۔ سیاہ شرٹ اور سیاہ ہی پینٹ میں ملبوس چوڑے شانوں کے ساتھ ماتھے پر بکھرے بال، سرخ و سفید رنگت پر سیاہ بیئرڈ، گرے آنکھوں میں جنون کی سرخیاں لیے پوری توجہ سے اس کے الجھتے بالوں کو سلجھاتے ہزل کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ کس قدر پیارا تھا وہ، اور کس قدر شدت تھی اس کی محبت میں۔ نہیں محبت نہیں، شاید محبت سے بھی بڑھ کر کوئی جذبہ تھا جو وہ اس پر لوٹاتا تھا۔ اس کی شدتوں کو یاد کرتے سوئی ہوئی تھی، دل تو پہلے ہی در در کر پاگل سا ہو رہا تھا۔ اس کے بال سلجھاتے انہیں اسکارف سے باندھے وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ اس کے پرہدر لمس پر وہ حواس میں لوٹی تھی۔ تھینک یو، وہ اپنی حالت پر ہرچم ہوتی اڑتے آہستہ سے بولی، جس میں عالم راؤ کے چہرے پر تبسم بکھرا، پر میں آپ کا شکریہ اپنے حساب سے چاہتا ہوں۔ اسے اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ اوپر اپنی جانب اٹھاتے اس کے چہرے پر جھکتے بولا۔ ہزل کو لگا وہ اس کی دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کی سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی جو ناممکن سا لگا تھا، کیونکہ عالم راؤ فاصلہ مٹانے پر مائل نہ تھا نہ کہ بڑھانے پر۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی عالم راؤ نے اس کے سارے الفاظ چن لیے تھے بے حد نرمی سے۔ وہ یکدم سے تڑپ اٹھی تھی، اس کے ہزار سے نکلنے کو اس کے دہکتے لمس پر ہزل کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلتی۔ اگر عالم راؤ کے باہوں کا سہارا نہ ہوتا تو شاید وہ کب کی گر چکی ہوتی۔ وہ مدہوش سا اس کی سانسوں کی مہک پر پاگل سا ہوتا، اسے مزید خود میں بینچ کیا۔ ہزل کو دل پھڑپھڑاتا بے جان ہونے لگا تھا، تبھی وہ اسے آزادی دیتے اس سے دور ہوا تھا۔ آزادی ملنے پر ونڈر حال ہوتی، اس کی سینے پر سڑکتی گہرے گہرے سانس بڑھنے لگی۔ کچھ پل حواس لوٹنے پر وہ اس کا حصار توڑتی کانپتی ٹانگوں سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ عالم راؤ نے بھی اسے روکا نہیں تھا۔ بادشاہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ اس حساب میں اسے کافی وقت لگ گیا تھا کیونکہ اسے کچھ خاص تجربہ نہیں تھا اس بارے میں، پر وہ لمس ابراہیم کے ہر قیمت پر ہر چیز پرفیکٹ لانا چاہتا تھا۔ وہ چیزیں لیتے لمس ابراہیم کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ یہ دیکھے بنا کہ کوئی تڑپا تھا اسے اس کمرے میں جاتا دیکھ مونا جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی، بادشاہ کو شاپنگ بیگ پکڑے لمس ابراہیم کے روم میں جاتے دیکھ وہ اپنے آنسو سب کر گئی۔ اور وہ اسے کیوں نہیں جان سکتا تھا؟ کیا کمی تھی اس میں؟ دل میں شدید درد اٹھا تھا، جانتے تھے وہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن لمس ابراہیم پر ہاتھ اٹھانے پر وہ نادم تھی، اس میں اس معصوم کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر بادشاہ اسے چاہنے لگا تھا تو شاید کچھ محبتیں کبھی بری نہیں ہوتی، کچھ دل یوں ہی زخم زدہ ہی رہتے ہیں۔ محبت ہر کسی پر مہربان کب ہوتی ہے؟ کسی کے لیے پھولوں کی سہانی سے تو کسی کے لیے کانٹوں کا بستر۔